آپ ایک بار صحن کعبہ میں ہیں، حرم پاک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب استغراق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استغراق کا معنی ہوتا ہے کہ انسان ہوتا تو دنیا میں ہے لیکن اس کے خیالات، اس کا گمان اور اس کی تجلی اور اس کا سارے کے سارا دھیان جو ہے، تو حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حرم پاک میں ہیں، صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ طواف کعبہ میں مصروف ہیں۔ طواف کرتے کرتے اس وقت حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس، آپ کے بھتیجے آئے، دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے، اور شیخ ابو نجیب سہروردی کے بھتیجے وہ بذات خود بہت بڑے اعلیٰ درجے کے کامل ولی ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے عارفین ہیں، عرفاء کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اگر آپ کے قدموں کو، آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ کو لگا کر کہتے ہیں کہ یا شیخ، میں نے ابھی ایک منظر دیکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی عظیم ہستی آئی ہے ملاقات کرنے کے لیے۔ وہ ایسی ہستی تھی کہ جن سے ملاقات کرنے کے لیے، جن کی زیارت کرنے کے لیے اور جن کے ساتھ شرف ملاقات پانے کے لیے بڑے بڑے حضرت موسیٰ جیسے نبی بھی اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے، حضرت موسیٰ جیسے نبی بھی دعائیں کرتے رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک بڑے بڑے اولیاء، صالحین، متقین، اصفیاء اس ہستی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے ہیں۔ یا شیخ، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے وہ خود ہستی چل کر آپ کے پاس آئی، لیکن آپ نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں کیا، آپ نے ان کی طرف خیال ہی نہیں کیا۔ جب آپ کے بھتیجے نے یہ کہا، اب وہ ہستی کون سی ہیں؟ وہ ہستی حضرت خضر علیہ السلام ہے، حضرت خضر علیہ السلام کی ہستی۔ شیخ ابو نجیب سہروردی حرم کعبہ میں ہیں، صحن کعبہ میں آپ مراقبے کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، لیکن شیخ ابو نجیب سہروردی وہ حالت استغراقی میں گم ہیں، ان کا خیال، ان کا دھیان وہ بالائے اعلیٰ کی طرف جاتا ہے، جسم اور جسمانی طور پر وہ حرم پاک میں ہیں، لیکن حالت روزہ میں آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر وہ مقام رسائی پائے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ نے جو جملے بیان کیے، آپ نے فرمایا کہ گر خضر باز رفت بازند خواہند اما، فرمایا کہ خضر آئے اور میں نے ملاقات نہیں کی اور وہ چلے گئے، تو فرمایا کہ گر خضر باز رفت، اگر خضر آ کر چلے گئے ہیں تو خواہد آمد اما، ان کے تو دوبارہ آنے کی بھی امید ہے، وہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اما وقت کے حق باشد، اس وقت میں جس مقام پر پہنچا ہوا تھا اور بالائے اعلیٰ کی جس تجلیوں میں مستغرق تھا، اللہ رب العزت کی زیارت اور اللہ رب العزت کے مقام کے انوار و تجلیات الہیہ کا جو فیض میں سمیٹ رہا تھا، اور اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات مکھڑے کو جس کو میں تک رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ جس معاملے کے اندر میں مصروف اور مشغول تھا، آپ فرماتے ہیں گر فوش دے از یافتم و ندامت تا قیامت یافتے، فرماتے ہیں اگر ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ سے میں اپنی توجہ، اپنا خیال، اپنا دھیان ہٹا لیتا تو پھر قیامت تک دوبارہ مجھے یہ سعادت حاصل نہیں ہونی تھی۔ اگر خضر علیہ السلام چلے گئے ہیں تو وہ دوبارہ بھی آ جائیں گے، لیکن حرم کعبہ میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ تک رسائی کا ہونا اور اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی زیارت بغیر حجاب اور بغیر پردوں کے کرنا، اگر یہ قضا ہو جاتی تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی بھر دوبارہ مجھے